اس نے یہ کہا ہے کہ عدالت یک طرفہ خلا دے سکتی ہے عدالت. تو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا جہلم والی سرکار کے بھی چلائے. فرسٹ ٹائم میں نے ایسا ریئیکشن کیا ہے, کیونکہ جہلم والی سرکار جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو اوٹ پٹانگ مسائل بتا ہی رہا ہے بیچارہ. اس کا نتیجہ نکلا میں جہلم چلا گیا ان کے بلانے پر, پھر بھی وہ مارکیٹ سے شارٹ. پھر جہلم والی سرکار نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ آن لائن آ جاؤ. میں فوراً تیار ہو گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے شرائط طے کر لیتے ہیں. تو جہلم والی سرکار نے کہا ہم منگول ہیں, ہم شرطیں نہیں لگاتے, دھاڑ تھلے. دھاڑ تھلے, ہم منگول ہیں, ہم منگولوں کی اولاد ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے. شرطیں کیوں لگاتے ہو, شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ بغیر شرطوں کے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے. اور پھر منگول, حالانکہ منگول تو سارے حنفی تھے, تبھی جہلم والی سرکار کے باپ دادے پردادے سارے حنفی نکلیں گے. یہ تو حنفیوں کی وجہ سے آپ کو اسلام ملا ہے. ابا بھی حنفی, دادا بھی حنفی. اگر ابا بالفرض اہل حدیث ہیں تو دادا تو حنفی ہوں گے, دادا بھی اگر اہل حدیث تو پردادا تو پکے حنفی. آپ کا تو سارا اسلام حنفیوں سے آپ کو ملا ہے بھائی. اب جہلم والی سرکار کا کام یہ تھا کہ میں جہلم سے آ گیا, بھائی جو ذلت ہونی تھی آپ کی ہو گئی, ختم کرو, چپ کرو, اس ٹاپک کو ختم کرو, آپ نے جو کرنا ہے کرو. آپ نے پھر آن لائن مناظرے کا چیلنج کر دیا, میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا. پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. مفتی صاحب کو تو بابوں کی کتابوں کے علاوہ کچھ بھی پتا نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اس میں اللہ سے الجھے گا نا اللہ اس کو رسوا کرے گا. تو جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتہ ہے, لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ, کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا, اس میں کہا ہے کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. وہ بھائی پھر آگے نا اسٹائل ہے. مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے, 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ, اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا ہے. اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا, لیکن ہو جائے گا. بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو پھر اچھے اچھے پھسل جاتے ہیں. یہ ہم ججوں کے غلام اور لونڈیاں ہیں کہ جج ہماری بیوی کو بھی جب چاہے طلاق دے دے, ایسا تھوڑی ہے. لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ دکھ حوالے تو دے رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی تھوڑی ہے, مفتی صاحب چھوڑو اس کو, کون مفتی کون عالم, ریفرنسز تو دے رہا ہے نا, یہ لوگوں کی دلیل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ ریفرنسز عربی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نا, پھر وہ نیٹ سے ہٹوا دو ترجمہ. ہم وزیر اعظم نہیں بنا سکے 1 مہینے تک, جو ہمارے لیے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے, تو ہم وہاں سے کہاں سے ہٹوا دیں؟ تو کہہ رہے نہیں حوالے کا کیا ہوگا, وہ جو حوالے دے رہا ہے. میں کہہ رہا تھا بھائی جہلم گیا تھا تو میرے سامنے دے دیتا نا حوالے. کہہ رہے نہیں کوئی حکمت ہوگی نہیں آئے. تو میں نے کہا بلایا, کہہ رہے غلطی ہو گئی بلایا آپ کو نہیں آیا, حوالے تو ہے نا. علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں. تمہارے مرے ہوئے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے جس بندے کے سامنے, اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سورہ فاتحہ اتنی روانگی کے ساتھ نہیں آتی جس طرح مجھے قرآن و سنت کے دلائل ازبر یاد ہیں الحمدللہ. نا اسٹائل ہے.